رات بہت خاموش تھی۔ غار حرا کے اندر ایک شخص عبادت میں مشغول تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد ایک ایسی آواز آنے والی ہے جو پوری دنیا بدل دے گی، اور آسمان سے پہلی بار وحی نازل ہونے والی ہے۔ السلام علیکم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں آج ہم جانیں گے وہ عظیم رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں موجود تھے۔ رات خاموش تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی یاد میں مشغول تھے۔ پھر اچانک غار کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما، پھر دوبارہ فرمایا، اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے غار سے نیچے اترے اور گھر پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار کی گواہی تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ رات ختم ہو گئی، لیکن اس رات کے بعد دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہی،
کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مکہ کے امین نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل پاک اور کردار بلند ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ مشکل وقت میں ایک اچھا ساتھی انسان کو سنبھال لیتا ہے، جیسے حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اسلام کی پہلی دعوت اور وہ چند لوگ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔